أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. جب کہا انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل، یہ کیسی مورتیاں ہیں، التي انتم لها عاکفون، جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ لوگ جواب میں کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے پایا. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادے سری غلطی میں ہو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے کیا تم سچی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو. قال بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس دعوے پر دلیل بھی رکھتا ہوں. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر بطور دلیل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کچھ ذکر کیا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اجمالاً آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور جد الانبیاء ہیں. آپ کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو رکھ دیا، اور آپ کے بعد آپ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں جو ہے وہ ابو الانبیاء بنے. بنی اسرائیل کے سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا کی، رشد عطا کی، ہدایت عطا کی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے تمام کمالات کو جانتے تھے. ان کے علمی کمالات کو بھی ہم جانتے تھے، ان کے عملی کمالات کو بھی ہم جانتے تھے. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا کی، تو پہلے سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین نے دو روایتیں کی ہیں، دو تفسیریں کی ہیں. ایک یہ کہ قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ، یا تورات کے نزول سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد اور ہدایت دی تھی. اور دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے ہم نے رشد اور ہدایت دی، انہیں سمجھ عطا کی. چنانچہ یہی تفسیر زیادہ موزوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے ہی جب بچے تھے، اس وقت سے ہی ابراہیم علیہ السلام سیدھے رستے پر تھے، کیونکہ اللہ نے نبی بنانا تھا. قرآن پاک کے اندر ان کا مکالمہ ان کے والدین سے مذکور ہے کہ جب
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں سے جو ہے وہ مکالمہ کیا رب کے بارے میں. فرمایا کہ جب چاند اوپر آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ رب ہے؟ اور جب چاند غروب ہو گیا تو کہا کہ نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج آیا، سورج کے متعلق یہی رائے، اور جب سورج غروب ہوا کہا نہیں، رب جو ہے وہ نہیں ہے جو غروب ہونے والا ہو، ختم ہونے والا ہو. والدین کے ساتھ بچپن میں اس پر وہ مکالمے کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی سمجھ اور ہدایت عطا کی تھی، کہ وہ پہلے سے ہی ہدایت کے راستے پر تھے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو جاننے والے تھے. نبوت ملنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی تبلیغ اور پہلی تعلیم ہے وہ ہے اپنے والد سے. آگے بھی انشاءاللہ کئی مقامات پہ یہ آئے گا. یہاں تھوڑا اختصار کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھے عبادت خانے میں پڑے ہوئے بت، جن کے سامنے لوگ سجدے بھی کرتے تھے، نظر و نیاز بھی دیتے تھے، جن سے دعا بھی مانگتے تھے، جن کے سامنے اپنی آرزوئیں حاجتیں بھی پیش کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ ما هذه تماثیل جمع تمثال کی، اور یہ کسی چیز کی ہو بہو شکل بنائی جائے تو اسے تمثیل کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کیسی تمثیلیں ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں، یہ کیسی شکلیں ہیں، انتم لہا عاکفون، جن پر تم ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہو عبادت کے لیے. عاکفون اعتکاف سے ہے. اعتکاف کا معنی بھی ہوتا ہے مسجد میں جم کر بیٹھنا، اور یہ لوگ ان بتوں کی عبادت پر جمے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال ہی اس انداز میں کیا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسی شکلیں ہیں، یہ کیسی مورتیں ہیں جن پر عبادت کی نیت سے تم جمے بیٹھے ہو، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو جواب ملا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں. یہ ان کے والد کا بھی جواب تھا اور قوم کے لوگوں کا بھی جواب تھا کہ ہم ان بتوں کی عبادت، ان مورتیوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. اور اسے کہتے ہیں اندھی تقلید، کہ بالکل نہ دلیل، نہ سمجھ، نہ عقل، اور نہ ہی کوئی اس پر برہان، کہ باپ دادا کو دیکھا ہے ہم نے، وہ ایسے کرتے آ رہے تھے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. اور یہی دلیل رہی ہے گزشتہ ساری اقوام کے پاس. جتنے بھی نبی آئے آپ سنتے رہتے ہیں قرآن پاک میں، تو ایک جواب نبی کے تعلیم کے مقابلے میں وہ جو جواب دیتے تھے وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس پر پایا ہے، ہم تیری بات کیوں مانیں. تمام انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے جو پہلا جواب دیا وہ یہی دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. تو یہ باپ دادا کی پیروی کرنا غلط چیزوں میں یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. ہاں، والدین کی جو اچھی چیزیں ہیں، جو شریعت کے مطابق ہیں، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، ان کی پیروی بہت ضروری ہے. والد صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے تو بیٹا کہے جی میں نے والد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں پڑھوں گا. والد صاحب کی داڑھی سنت کے مطابق ہے، بیٹا والد صاحب کی داڑھی کو، دادا جی کی داڑھی کو دیکھ کر کے جن کی پوری داڑھی تھی میں ان کی پیروی کروں گا. والد صاحب اور دادا اور پردادا اچھے کاموں میں تھے، اصلاح کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، تو یہ کہے جی میرے باپ دادا یہ اچھے کام کیے کرتے تھے میں بھی یہ کروں گا، تو اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے، یہ بلکہ اچھی بات ہے.
اور اس کا قرآن پاک میں حکم بھی ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے تو وہاں فرمایا واتبعت ملت آبائی، حضور علیہ السلام کا کہ میں اپنے پیروی کرتا ہوں ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، مختلف انبیاء کے نام۔ تو جو والدین ہیں، آبا و اجداد ہیں، ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، تو ان کی پیروی میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں والدین، آبا و اجداد اور پوری برادری اور قوم کسی غلط طریقے پہ ہے، جو طریقہ ایسا ہے کہ جو قرآن اور سنت کے، دین اور شریعت کے خلاف ہے، تو دین کو چھوڑ کر اس پر ڈٹ جانا یہ کافرانہ کام ہے۔ ما وجدنا علیہ آباءنا وجدنا آباءنا لہا عابدین، یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزوں میں بس یہی دلیل ہے کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں، باپ دادے کا طریقہ کار ہے، تو باپ دادے کا طریقہ کار جہاں شریعت کے متصادم ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا جب کہا نا کہ تم کیوں عبادت کرتے ہو ان مورتیوں کی؟ اور دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ اے میرے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہارے کچھ کام آتے ہیں؟ تو جواب میں قوم نے کیا کہا کہ ہم نے باپ دادا کو اس پر پایا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر لگی لپٹی کے، بغیر کسی کا لحاظ رکھتے ہوئے حق بات ڈنکے کی چوٹ پر یوں کہی، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بات یہ ہے، پکی بات ہے، لقد، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی جو غیر اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، جو غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی اور تمہارے وہ والدین اور باپ دادا فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں، لہذا چھوڑ دو اس کو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے جواب میں قوم والوں نے کہا کہ اے ابراہیم سچی سچی تو کوئی حق بات لے کے آیا ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ من اللاعبین، لاعب کہتے ہیں لعب کھیلنا، یا ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہو، گپ لگا رہے ہو، یا کوئی حق بات تو سچی لے کے آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا بر ربکم رب السماوات، تمہارا رب آسمانوں کے پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، الذی فطرہن، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، جس نے سب چیزوں کو بنایا، وہ ہے تمہارا رب۔ یہ کیا تم نے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر رکھے ہیں بے جان بت، اور ایک ہی جگہ پہ وہ پڑے ہیں اور ان کو تم نے خدا بنا لیا؟ رب تو تمہارا وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس دعوے پر دلیل بھی رکھتا ہوں، میرے پاس دلائل ہیں بے شمار۔ تو قوم والے مانتے کہاں تھے؟ نہیں مانا انہوں نے، وہ بہت ساری دھمکیاں دی، والد نے کہا گھر سے نکال دوں گا، قوم والوں نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سمجھ نہیں رہے، کیونکہ یہ جو آبا پرستی ہے یہ دماغ سے نکلتے ہی نکلتی ہے، بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلا قدم اس سے بھی جارحانہ اٹھایا، ان کو دھمکی دی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے خداؤں کو توڑ دوں گا، تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا، اور میں ان کو بالکل ان کا حشر نشر کر دوں گا۔ تم بات سنتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، یہ بے جان بتوں کو خدا بنا کر بیٹھے ہو۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کے درس میں ہوگا۔